الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جب قافلے والوں کو بیچ دیا اور قافلے والوں نے قیمتی سامان سمجھ کر خرید لیا، وہ سمجھدار تاجر لوگ تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حلیہ سے اندازہ لگا لیا کہ یہ بھاری قیمت کے ساتھ یہ غلام بکے گا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے اور مصر جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کس طرح بکے، کیا کیا ریٹ لگے، وہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، قرآن و سنت میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عجیب عجیب قصے ہیں، وہ کسی مائی کا ذکر ہے، کو فلاں ہے، وہ پتہ نہیں کیا سوت لے کر آئی تھی، عجیب عجیب داستانیں ہیں، قرآن و سنت میں کہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بہرحال مصر جا کر بکے۔ کس نے خریدا؟ قرآن نے یہاں تو صرف اتنا کہا، اس شخص نے جس نے یوسف کو خریدا، بس اتنا کہا۔ آگے جا کے اس کا نام عزیز مصر، اور تاریخی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر جو ہے وہ مصر کے ایک وزارت کا نام تھا، جس طرح ہمارے یہاں وزارت خزانہ، وزارت قانون، وزارت داخلہ، اس طرح عزیز مصر وزیر خزانہ کو کہا جاتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے یعنی مصر کے وزیر خزانہ نے خرید لیا اور خرید کر گھر لے گیا۔ اور یہاں قرآن کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا شریف النفس اور بڑا سمجھدار انسان تھا۔ یوسف علیہ السلام کو گھر لے گیا، جا کے اپنی بیوی سے کہا، یہاں لامرأتہ ہے، اپنی بیوی سے کہا۔ اس بیوی کا کیا نام تھا؟ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں اسرائیلی روایات میں اس کا نام آتا ہے، ہمارے ہاں زلیخا مشہور ہو گیا ہے، لیکن اسرائیلی روایات میں اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ زلیخا ہے، کہ زلیخا تھی، اور قرآن و سنت میں اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ قرآن نے صرف یہ کہا لامرأتہ، کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی مثواہ، اس کو عزت سے رکھ۔ مثوا کہا جاتا ہے کہ اس کو معزز بنا کے رکھنا۔ حکم دیا کہ یہ ہمارا غلام نہیں ہے، ہمارا نوکر نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کا ایک حصہ ہے، اس کو بہت ہی معزز اور شاندار طریقے سے رکھنا ہے۔ ایسا اس نے کیوں کہا؟ مفسرین نے فرمایا اس سے لگتا ہے کہ یہ بندہ بہت سمجھدار تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے مہرے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے چہرے پر جو اخلاق اور شرافت جھلک رہی ہے، لگتا ہے یہ بچہ آگے جا کے بہت بڑا بنے گا۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں جو بھی دیکھتا، مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم جناب عبد المطلب پورے مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے، بھائی پورے مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قیادتیں بکھری، بنو ہاشم کی ابو لہب کے پاس آ گئی،
اور دوسروں کے ابو جہل بھی بڑا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادے موجود رہے تو مکہ کی قیادت ہمیشہ انہی کے پاس رہی ہے۔ ہاشم جو تھے اس کی تو پورے عرب پر قیادت تھی نا، اور عبد المطلب کی بھی بڑی شان و شوکت تھی۔ تو عبد المطلب کے لیے ایک خاص قسم کا بچھونا بچھایا جاتا تھا بیت اللہ کے سامنے، اور وہاں کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے اور تائے ہیں، وہ بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، آ کے اپنے دادے کے بچھونے پر بیٹھ جاتے، سردار کی نشست پر بیٹھ جاتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زبیر بہت سمجھدار تھے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میرے جو تایا تھے زبیر وہ بہت عقل مند انسان تھے، وہ روکتے کہ آپ سردار کے بچھونے پر نہ بیٹھے، بچے کو روکتے۔ عبد المطلب منع کرتے اپنے بیٹوں کو اور کہا کرتے میرے اس بچے کو یہاں بیٹھنے سے نہ روکو، میرے اس بچے کی ایسی شان ہونے والی ہے کہ دنیا اس کی شان کو دیکھے گی، دنیا اس کی شان کو۔ اب یہ اندازہ ہو جاتا ہے، عزیز مصر بھی بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو معزز طریقے سے رکھنا ہے، ہمیں یہ آگے جا کے فائدہ دے گا، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ اس سے یہ سمجھا گیا ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ قرآن نے آگے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ارض سے مراد یہاں مصر ہے، ہم نے اس طرح خفیہ تدبیر کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچا کر وہاں ایک اعلیٰ مقام دے دیا۔ بھائی ذرا میری بات سننا، بعض باتیں عمومی سے ہوتی ہیں، ہمارے یہاں گلوٹیاں کا، رنجائی کا، یا کسی یہاں دائیں بائیں کسی گاؤں کا بچہ اٹھے، گم ہو جائے، پتہ نہ چلے، 35-40 سال وہ بچہ کدھر گم ہو گیا پتہ ہی نہ چلے، 40 سال کے بعد پتہ چلے کہ وہ امریکہ کا الیکشن جیت کر امریکی صدر آ گیا۔ کیوں بھائی، دنیا ہل جائے گی کہ نہیں؟ خصوصاً ہم ڈسکا والے تو ہل ہی جائیں گے کہ ہمارا گم شدہ بچہ صرف ملا ہی نہیں، کہاں پہنچ گیا؟ امریکہ کا بادشاہ بن گیا۔ اس زمانے میں مصر جو تھا وہ سب سے ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ ملک تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جہاں سے گئے تھے وہ خانہ بدوشانہ زندگی، دیہاتیوں سے بھی نیچے، ہماری سادہ زبان میں کہہ رہے ڈیرے پر رہنے والے سیدھے سادے لوگ۔ یہاں کا بچہ گم ہوا، ہوتے 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 بظاہر جس علاقے میں یہ بچہ گم ہوا کنعان میں، وہاں اس بچے کا نام و نشان مٹ گیا۔ صرف یعقوب علیہ السلام والد کے دل میں زندہ رہا، باقی سب نے بھلا دیا۔ اور رفتہ 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 جب پتہ چلا ان دیہاتی ڈیرے پر رہنے والے لوگوں کو کہ ہمارا بچہ کہاں بیٹھا جا کے، مصر کی حکومت پر، اس لیے قرآن نے لفظ فرمایا اس کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے اس طرح ٹھکانہ دے دیا یوسف علیہ السلام کو مصر میں، اور ہم نے پھر بتا دیا کہ ہم یوسف کو علم سے، فہم سے، شعور سے، ادراک سے کس طرح نوازتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ بھائی دیکھنا ذرا، ایسا کیسے ہو گیا؟ قرآن نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا فیصلہ غالب آ کر رہتا ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تاریخ میں ایسے ایسے واقعات ہیں یوسف علیہ السلام کی طرح کہ ایک بچہ مٹا، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس بچے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ زمانے نے ایک شخص کو مٹایا اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کو چمکانے کا تھا، اللہ نے چمکایا۔ اللہ کا فیصلہ بھائی کیا تھا؟ اس کو چمکانے کا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اس پر اتنے واقعات ہیں کہ ایک بچہ بظاہر لاوارث، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام نے انگلی پکڑی، پکڑتے پکڑتے اس کو خود، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان و شوکت کو دیکھ لیجئے، قیامت تک ایسے بہت سے واقعات ہوں گے۔
اس لیے قرآن نے فرمایا وقال الذی اشترا، کہا اس شخص نے جس نے خرید لیا اس کو. یہ کون تھا شخص؟ یہ مصر کا ایک آدمی تھا، من مصر، لامرأتہ، اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کو عزت والے طریقے سے رکھ، اس کو معزز طریقے سے رکھ، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں آگے جا کے نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو کیا بنا لیں گے؟ بیٹا بنا لیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دے دیا یوسف کو مصر میں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، مصر میں ٹھکانہ دینا ظاہری نعمت تھی، اب روحانی نعمتوں کا ذکر کیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم سکھائیں یوسف کو معاملات کی سمجھ، خواب کی تعبیر، علم، فہم، شعور، ادراک، کس طرح فیصلہ کرتے ہیں. واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے بھائی وہ غالب آ کر ہی رہتا ہے. اب دیکھو نا، بلال حبشی بکتے بکتے کہاں پہنچے، زید بن حارثہ بکتے بکتے کہاں پہنچے، صہیب رومی بکتے بکتے کہاں پہنچے. یوں لگا کہ اللہ جل جلالہ نے، اب حضرت بلال کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا مکہ کے لوگوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. واللہ غالب علی امرہ، اللہ جل جلالہ کا جو فیصلہ ہے بھائی وہ کیا ہوتا ہے. آپ نے مصر کے قاری کا نام سنا ہوگا، قاری عبد الباسط. اب قاری عبد الباسط کا جو گاؤں ہے نا، وہ بڑا چھوٹا سا گاؤں ہے، کوئی 150-200 گھروں کا گاؤں. مصر کے ایک بادشاہ ہوئے ہیں انور سادات. سادات نے شادی کی تھی ایک چھوٹے سے گاؤں میں. وہ گاؤں کی خاتون بہت پڑھی لکھی بڑی ذہین تھی وہ لڑکی. جب شادی ہوئی انور سادات کی تو یہ مصر کے صدر تھے. شادی کے بعد گاؤں آئے اپنے سسرال. جمعے کا دن تھا، جمعہ پڑھنے کے لیے گاؤں کی ایک ہی مسجد تھی، اس مسجد میں گئے. وہاں ایک لڑکے کو تلاوت کرتے دیکھا. انور سادات حیران رہ گئے کہ یہ پسماندہ چھوٹے سے گاؤں میں یہ 16-17 سال کا بچہ اتنی خوبصورت تلاوت. انور سادات کو بہت پسند ہے. انور سادات نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ اس نے کہا جی اسی گاؤں کا ہے، نیا نیا پڑھ کر آیا ہے، ازہر سے یہ قرات عشرہ کا وہ مکمل کر کے آیا، اللہ نے بڑا نوازا. اس نے کہا جی، اور مصر میں قرآن پڑھنے کا بڑا ذوق ہے. انور سادات اس بچے کو پکڑ کر کہاں لے آیا؟ قاہرہ. قاہرہ کی جو بڑی جامع مسجد ہے، جامع مسجد زینب، اس کے قاریوں میں اس کو شامل کر دیا. اب اللہ نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا. وہاں سے قاری عبد الباسط اٹھے، پوری دنیا میں شہرت پائی. قاری عبد الباسط جب پاکستان آئے تو اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا کے کتنے ملکوں میں گئے ہیں؟ اس نے کہا پاکستان جو ہے یہ میرے دنیا کے سفروں کا 141واں ملک ہے. کتنا ملک ہے؟ 141واں. یہ اللہ کی شان ہے. لاہور کی ایک خاتون، بھائی سننا، لاہور کی ایک خاتون، والد اس کے تقسیم سے پہلے ہجرت کر کے چلے گئے سعودیہ. والد فوت ہو گئے. خاتون وہ لڑکی وہاں کسی کالج میں پڑھتی تھی. ایک عرب نے اس لڑکی سے شادی کر لی. اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن اس عرب نوجوان کو قبیلہ نے اس سے بائیکاٹ کر دیا کہ تو نے ایک اجمی لڑکی سے شادی کی ہے. کس سے شادی کی ہے؟ اس سے بائیکاٹ کر دیا. والد کا انتقال ہو گیا. اس لاہور کی بچی کو انہوں نے نکال دیا. وہ بچی بیچاری جدہ اپنی چھوٹی موٹی ملازمت کر کے بچے کو پالتی رہی. بچہ ایک
دینی مدرسہ میں داخل ہوا، وہاں سے بچہ پروان چڑھا، مدینہ یونیورسٹی پہنچا، وہاں اہم مقابلوں میں اس بچے نے اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر لیے، اور حرم کے جو قرآن سنانے والے منتخب ہوتے ہیں وہاں تک پہنچے۔ کرتے 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 وہ بیت اللہ کے مصلی پر آ گئے۔ بھائی کہاں آ گیا؟ بیت اللہ کے مصلی پر آ گیا۔ اس وقت جو مسجد حرام کے 5 بڑے قاری ہیں ان میں سے معیقلی ہیں۔ اب یہ جو معیقلی ہے یہ کون ہے؟ اس کی ماں کہاں کی ہے؟ لاہور کی ہے، بھاٹی کی ہے۔ اب یہاں کی ایک لاوارث خاتون کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے پہنچاتے پہنچاتے کہاں پہنچا دیا؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ میں اس لیے سورہ یوسف کے قصے کہانیوں پر بھائی میں زور کم دے رہا ہوں۔ میں جب بھی سورہ یوسف پر آتا ہوں، سورہ یوسف پر لوگ عجیب عجیب داستانیں بیان کرتے ہیں۔ جو قرآن جاؤ حقائق بیان کر رہا، واللہ غالب علی امرہ، میں سارا زور اس پر لگا رہا ہوں۔ اللہ کا فیصلہ بھائی غالب آ کر رہتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں، وہ گم نامی سے کسی کو اٹھانا اور کہاں سے کہاں پہنچا دینا، یہ اللہ کی شان ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اللہ کے ان رازوں کو جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، پھر جب پہنچ گئے یوسف علیہ السلام اپنی قوت کو۔ کتنی عمر تھی؟ قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا، بس اتنا کہا جوانی کو، طاقت کو پہنچ گئے۔ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے پھر یوسف کو حکمت اور علم دے دیا۔ حکمت اور علم سے نبوت بھی مراد ہو سکتی ہے، علوم بھی مراد ہو سکتے ہیں، فہم اور دانائی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اچھائی کرنے والے کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ہم بھائی اچھائی کرنے والے کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو مٹنے نہیں دیتے۔ جو بھی اچھائی کرے گا، آپ ذرا اس واقعہ کو تازہ کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس گئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سامنے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ نے آگے سے کیا فرمایا تھا؟ حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ آپ جیسا کریم النفس شخص ضائع نہیں ہو سکتا، جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہو، جو بیواؤں کی خدمت کرتا ہو، جو مسافروں کی مہمان نوازی کرتا ہو، جو صلہ رحمی کا حکم دیتا ہو، جو رشتہ داری کا حق ادا کرتا ہو۔ چونکہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسندیدہ کام تھے وہ یہ تھے، کسی مسافر کا پتہ چلنا، اس کو گھر لے آنا۔ آپ کو پتہ ہے مکہ طرح طرح کے لوگ حج اور عمرہ کے لیے آئے رہتے تھے۔ مکہ کے جتنے بیوائیں ہوتی، اللہ کے نبی ان کا بڑا خیال رکھتے، لاوارثوں کی خدمت کرتے۔ اور مکہ میں جس وقت قبائلی جنگیں چلتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کا حکم دیتے۔ اور جس وقت معاہدہ ہوا عرب سرداروں کا کہ یار یہ ہم کیا لڑتے رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیش ہوئے۔ جس وقت غار حرا سے گئے، اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فوراً اللہ کے حبیب سے فرمایا، آپ جیسی نیکیوں اور خوبیوں والا کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد میں خوبیاں پیدا کریں۔ ہم کیا کریں؟ اپنی اولاد میں خوبیاں پیدا کریں۔ ہمارے ڈگریوں پر زور ہے، اگر ہم اپنی اولاد کو اخلاق سکھا جائیں، شرافت سکھا جائیں، ان کو دین کا فہم دے جائیں اور ہم ان کو اچھا انسان بنا جائیں، انشاءاللہ اچھا انسان جو ہے وہ کبھی بھی بیکار نہیں ہوتا، کبھی بھی بیکار۔ کراچی کے بھائی میری ایک بات سننا ذرا، کراچی کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں ایک، انہوں نے کچھ دن پہلے اپنا واقعہ لکھا۔ کہنے لگے جناب میں غریب گھر کا بچہ تھا، غریب گھر کا بچہ تھا، والد میرے فوت ہو گئے، میری والدہ نے پنچر لگانے والی دکان پر، وہ چھوٹے سے جو کھوکھا تھا نا، اس پر مجھے ملازم بنایا۔ کہنے لگا مجھے وہ کیا پیسے دیتا تھا، مارتا بھی تھا، دیتا بھی کچھ نہیں تھا، میں سارا دن گاڑیوں کے پنچر لگاتا تھا۔
کہنے لگا ایسا ایسا میرے محلے کے ایک بندے نے ترس کھایا، اس نے مجھے وہ پنچر کی ساری چیزیں نا اپنی خرید دی۔ میں وہاں ایک چوک میں موٹر سائیکلوں کو پنچر لگاتا تھا۔ ایک بہت بڑے عالم دین کی گاڑی وہاں رکی، میں نے ان کا حلیہ دیکھا کہ سفید ریش اللہ کے نیک بندے ہیں، میں نے بڑے سلیقے سے کیا لگایا، پنچر لگایا۔ وہ عالم آرام سے بیٹھے میری ادائیں دیکھتے رہے، عمر تھی کوئی 14-15 سال، کہ یار یہ بچہ بڑے سلیقے سے اخلاق سے۔ انہوں نے پوچھا کتنے پیسے؟ کہا جی جتنے آپ دینا چاہیں دے دیں۔ وہ عالم نے اتا پتہ پوچھ لیا سارا، کہا بیٹا تو بڑا قابل آدمی ہے، تو کہاں میں میں تجھے مدرسے میں داخل ہو تو پڑھ لے کچھ۔ میں نے کہا جی میں تو غریب ہوں، میری ماں ناراض ہونے، میری ماں نے کیا ہونا ہے؟ ناراض ہونا ہے۔ اس عالم نے کہا کہ چل مجھے لے کے جا اپنی ماں کے پاس۔ لے کر گئے، اس سے پوچھا بہن یہ کتنے پیسے کماتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ مہینے کا 1100-1200 روپے کما لیتا ہے۔ کہنے لگا جی 2400 آپ کو ملا کرے گا ہر مہینہ۔ کتنا؟ 2400 ملا کرے گا، یہ بچہ میرے حوالے کرو۔ اس بچے کو مدرسے میں داخل کیا، کرتے 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 وہ اس وقت کراچی کے نامی گرامی عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ادارے کے بہت بڑے سربراہ۔ دیکھو کہاں تھے، اللہ نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، سلطنت عباسیہ ہے، جس کا رقبہ کتنا تھا؟ 71 لاکھ مربع میل۔ بھائی کتنا؟ 71 لاکھ مربع میل۔ اس کے چیف جسٹس تھے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، تبع تابعی ہیں قاضی ابو یوسف۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، یتیم تھے۔ ان کی والدہ نے دھوبی کے پاس اس بچے کو کپڑے سکھانے کی ملازمت پہ لگا رکھا تھا۔ کوفہ کی جامع مسجد کے پاس دھوبی تھی۔ ایک دن کوفہ کی جامع مسجد میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی شخصیت بیٹھی ہے، دائیں بائیں علم سیکھنے والے، وہ بول رہے ہیں۔ یہ وہاں آ کے کھڑے ہو گئے، جیسے آپ نے دیکھا نا بچے آ کے دیکھنے لگ جاتے ہیں یہ کیا درس ہو رہا سننے لگ جاتے ہیں، یوں بچے کھڑے ہیں۔ مزہ آیا ان کو، غور سے سنی باتیں، بڑی اچھی لگی۔ اگلے دن پھر آ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 2 دن سب پڑھاتے دیکھا، یار یہ بچہ بڑے غور سے باتیں سن رہا ہے۔ دوسرے دن اس بچے کو بلایا، کہا بیٹا آپ یہاں کھڑے کیا سنتے ہو، آپ کو سمجھ آتی ہیں؟ کہنے لگا جی کچھ سمجھ آئی ہیں۔ کیا سمجھ آئی ہیں سناؤ۔ تو امام ابو حنیفہ حیران ہو گئے۔ 2 دن میں جو سنا تھا موٹی موٹی باتیں، جو علمی باتیں تھی، وہاں کوئی اس طرح کا درس تو نہیں ہو رہا تھا، وہاں تو بڑے بڑے دقیق مسائل پر بحث ہوتی تھی۔ امام ابو حنیفہ سے سمجھ کہ یار وہ ہو، کہا بچے تو کیا کرتا ہے؟ کہنے کو سامنے جو دھوبی کی دکان ہے نا وہاں کپڑے دھوپ میں ڈال کر آتا ہوں۔ کتنے پیسے ملتے ہیں؟ اتنے پیسے ملتے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، بس تو یہاں آیا کر اور تجھے میں اتنے پیسے دے دیا کروں گا۔ تجھے میں کیا دے دیا کروں گا؟ قاضی ابو سے بچے تھے، اس نے کہا اچھی بات ہے، وہاں کپڑے سکھانے پڑتے ہیں، اتنے پیسے ملتے ہیں، یہاں مفت باتیں سننی ہیں، پھر بھی پیسے اتنے ملنے ہیں۔ پورا مہینہ آتے رہے۔ مہینہ کے بعد قاضی ابو یوسف کی جو والدہ تھی وہ دھوبی کے پاس گئی کہ میرا بچہ مہینہ 2 مہینے سے آ رہا، اس نے کیا سیکھا؟ اس نے کہا کہاں آتا ہے تیرا بچہ تو یہاں آتے ہی نہیں۔ والدہ نے پکڑ جوتا لیا کہ یہ پیسے کہاں سے لے کر آتا ہے، تو کام پر جاتے ہی نہیں۔ بتایا کہ میں تو وہاں مسجد میں جا کے وہاں ایک عالم دین سب پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہاں چلا جاتا ہوں۔ قاضی ابو یوسف کو ان کی ماں لے کر آئی اور آ کر امام حنیفہ کو پتہ کیا کہا؟ میں بیوہ ہوں، میری گھر کا خرچہ نہیں چلتا، آپ کی مہربانی، آپ نے اس بچے کو کہاں لگا دیا؟ آپ نے اس بچے کو کہاں لگا دیا؟ امام ابو حنیفہ نے قاضی ابو یوسف کی والدہ سے کہا میری بہن اس بچے کو یہاں آنے دے، اس بچے کو یہاں آنے دے، تمہارے سارے اخراجات میرے ذمہ۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا، بادشاہ اس کے جوتے سیدھے کرے گا۔ اس خاتون کو یہ تو سمجھ میں نہ آیا، اس نے کہا چلو مجھے تو روزی روٹی کا انتظام ہو رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ خرچہ دیتے رہے، قاضی ابو یوسف پڑھتے رہے، پھر امام ابو حنیفہ کے جانشین ثابت ہوئے۔ سلطنت عباسیہ میں پھر ان کو پورے عالم اسلام کا چیف جسٹس بنایا گیا۔ ایک دن ہارون الرشید نے پیغام بھیجا چیف جسٹس کے پاس،
ہمارے یہاں آج جو پستے کا جو روغن ہے اس میں حلوہ بنا ہے، اور یہ اتنا مہنگا بنتا ہے، ہمیں بھی سال کے بعد ایک ہی مرتبہ ملتا ہے۔ قاضی صاحب آئیے تشریف لائیے۔ اب قاضی ابو یوسف جب امام ان کے ساتھ بیٹھے، چونکہ امام ابو حنیفہ کی زبان سے یہ کلمہ بھی نکل گیا تھا کہ میری بہن اس کو آنے دے، ایک وقت آئے گا یہ پستے کے روغن میں حلوے کھائے گا، اور یہ اس زمانے کی سب سے قیمتی سوغات تھی، اس میں زعفران ڈلتی، عنبر ڈلتا، پتہ نہیں کیا کچھ ڈلتا تھا اس میں۔ اب قاضی ابو یوسف وہ کھا بھی رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اٹھ کر جب مجلس سے جانے لگے تو بادشاہ نے جوتے سیدھے کیے، پھر آنسو سنبھلے نہیں، قاضی ابو یوسف رو پڑے۔ تو ہارون رشید نے پوچھا چیف جسٹس سے، قاضی صاحب کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگا مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی۔ پھر پوری بات سنائی کہ میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ نے میری ماں سے کہا تھا اس بچے کو یہاں آنے دے، یہ پستے کے روغن کے حلوے کھائے گا، اس کو یہاں آنے دے۔ اس لیے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ کی صفت گزری ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس سے بڑھ کر کوئی خفیہ تدبیر کر نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اچھائی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی